میرا بھائی جو ہے نہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی والدین کا نافرمان ہو۔ ایسے لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جنت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور والدین کی بد دعا جو ہے اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی امتی کے لیے دعا کرے۔ تو والدین کی بد دعا لگ جائے تو بندہ پھر بچ نہیں سکتا۔ وظیفہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھ کے اس کے لیے دعا مانگو۔ داڑھی کو اکٹھا کرنا، چھپانا، کیا چھپانا مجھے نہیں پتا۔ اکٹھا کرنا تو کوئی بات نہیں، چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرتا ہے یا شرمندہ ہے کسی سے؟ داڑھی تو وقار ہے بندے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں پہلی دفعہ سفید بال آئے تو آپ نے پہلے نہیں دیکھے تھے نا، دیکھ کے حیران ہوئی کہ یہ کیسے سفید ہو گئے؟ تو پوچھے یا اللہ یہ تو کالے تھے، کہ آپ نے فرمایا یہ تو وقار ہے انسان کا۔ فرمایا اللہم زدنی وقارا، پھر میرے وقار کو اور بھی بڑھا۔ مقام ابراہیم کے اندر سے اگر چکر لگاؤ تو زیادہ ثواب ہے شریف آدمی، وہ تو کعبے کے زیادہ قریب ہوگا۔ اور جی مقام ابراہیم کے اندر سے لگایا تو طواف ہی نہیں ہوگا، یہ کوئی نیا مولوی پیدا ہوا ہے۔ اب کیا کریں جب جاہل مفتی بن جائے؟ ایک تو مفتی ہوتے ہیں نا جی علماء فتوے والے، ایک مفتی ہوتے ہیں مفت والے، مفت سے مسئلے بتانے شروع کر دیے۔ اگر عورت حرم میں ہو، جمعہ کی نماز ہو تو نیت کرے گی یہی جمعہ پڑھیں، اور کیا نیت کرے گی؟ جیسے تم کیا نیت کرو گے وہی عورت کرے گی۔ سنتیں نفل معاف ہے، پڑھے تو پڑھے، لاکھ دفعہ پڑھے۔ سفر کے اندر سنتیں اور نفل معاف ہے، لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو اللہ ثواب دیں گے۔ ہمیں طائف جانے کا ارادہ ہے، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے۔ موبائل اکاؤنٹ میں ہمیں 50 منٹ فری ملتی ہے، کوئی سود شود نہیں ہے۔ حرم کے اندر بغیر کسی ضرورت کے تصویر بنانا ناجائز ہے۔ اگر ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے عمرہ، ان کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک عمرہ ایک کے لیے، یعنی والد کے لیے ہے، وہ والدہ کا نہیں ہوگا، پھر والدہ کے لیے الگ ہوگا۔ سلمان فارسی واقعی میں انتقال کے وقت 350، بہرحال کی روایت میں یہ آتا ہے، بعض روایات میں کہ آپ کی عمر 250 سال، بعد میں اس سے زیادہ بھی ہے۔ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، پہلے لوگوں کی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال نہیں تھی، تو یہ تو عمر ہوتی ہے کسی کی بڑی کسی کی چھوٹی۔ اور حضرت سلمان فارسی جو ہیں واقعی ان کی بڑی عمر تھی، انہوں نے بڑے بڑے راہبوں کو دیکھا۔ آخری راہب جب ان کو ملا نا جی، تو اس نے کہا کہ سلمان اب دنیا میں کوئی عیسائیت کا علمبردار نہیں بچا جو صحیح معنی میں عیسیٰ کے دین پہ قائم ہو، سب بھٹک گئے۔ اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو مدینے چلے جاؤ، وہاں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ، اس کے ہاتھ پہ اسلام نہیں آیا۔ پھر اس نے نشانیاں بھی بتلائیں، بڑا لمبا قصہ ہے۔ دم جو ہے صرف دم جو بھی غلطی کرے گا دینا پڑے گا، ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ والا ہو یا نہ ہو۔ میں نے دوسری شادی کی، اس کو اسلام نصیب ہوا، پہلی بیوی لڑتی، چلو اب تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گئی ہے، اچھی بات ہے۔ ویسے 2 بیویاں ہوں نا اگر لڑیں تو عرب کہتے ہیں کہ علاج یہ ہے کہ تیسری شادی کر لو، وہ دونوں پہ لڑنا چھوڑ دیں گے۔
اس کی وجہ ہے نا، جب پہلی بیوی پہ ایک اور عورت آتی ہے وہ کہتی ہے اچھا میرے اوپر یہ سوکن لے کے آیا ہے، میرے اوپر اس عورت کو یعنی زیادہ سے، جب تیسری آ جائے گا کہتی ہے اچھا اس کی تو عادت ہی ہے، ایسے کرتا رہتا ہے، بس جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ مکے کی مٹی کا معنی نہیں کہا، مدینے کی مٹی شفا ہے، تراب المدی غبار المدینۃ شفا۔ میری بچی 2 سال کی ہے، ماں کا دودھ لیتی ہے، ٹھیک ہے، اولین کاملین 2 سال تو اس کا شریعت میں حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پیے تو پی سکتی ہے، لیکن اصل حق جو ہے وہ 2 سال ہے۔ 3 دن کے بعد ہمارے عمرے کے بعد 3 دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، ہمیں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ طواف کے پہلے چکر میں آدمی حتیم کے اندر چلا جائے، دعائیں کریں، بعد میں نکل کے طواف ہوا ہی نہیں، طواف کو اس نے توڑ دیا حتیم میں جا کر، دوبارہ طواف کریں۔ اگر ہمیں گیس کی شکایت ہے، ریا خارج ہوتے رہتے ہیں، تو ہر نماز کے لیے ریا وضو کرو، یعنی جو مغرب کو وضو کرو گے پھر وہ عشاء تک کافی ہے، چاہے ریا نکلتے رہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں طواف کے دوران مردوں میں گھستی ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا علاج تمہارے پاس ہے کہ ہر آدمی اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو سمجھائے، ہدایت کرے کہ باہر باہر طواف کرو، مردوں کے اندر نہ جاؤ۔ اگر غیر مرد کو ہاتھ لگاؤ گی تو طواف تو بیکار ہو گیا۔ اگر امام کے ساتھ ہم تیسری تکبیر میں ملے ہیں جنازے میں، تو جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی تکبیریں کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ عمرے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی احرام باندھے، لبیک پڑھتا ہوا حرم میں آئے، سب سے پہلے طواف کرے، طواف کے 7 چکروں میں کندھا نکالے، طواف حجر اسود سے شروع کرے، حجر اسود پہ چکر ختم کرے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، پھر ملتزم پہ آ کے دعا مانگے، پھر زمزم پیے، اس کے بعد صفا کے لیے چلا جائے، صفا مروہ دوڑے، پھر سر پہ اس طرح پھروا کے احرام کھول دے۔ ایک طواف جو ہے اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کوئی غلام خرید کر کے آزاد کرے۔ اب غلام آزاد کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، تو اتنا اب غلام لاکھوں میں کون خریدے گا؟ بلکہ ایک روایت میں ہے غلام بھی ولد اسماعیل سے ہو، ولد اسماعیل میں پہلے غلام ہی نہیں ہوگا، اگر ہو تو کتنے کا ملے گا؟ کروڑوں میں بھی نہیں ملے گا۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نیت استخارے سے پڑھ لیں، اس کے بعد وہ جو دعائے مبارک ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، تمہیں یاد نہیں ہو سکی لکھی ہوئی ہوتی ہے، لے کے پڑھتے رہے، 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگی۔ میری بیوی کو بلڈ پریشر ہے، بھئی اللہ پاک شفا عطا فرمائے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر صبح کی نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف، پھر اس کے بعد 100 دفعہ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 100 دفعہ درود شریف پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے، اگر یہ 7 دن کرتی رہے بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، دواؤں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر عورت کو جتنے پہنچی اور ایام حیض شروع ہو گئے تو جتنے دن اس کی عادت ہے وہ پوری کرے، پھر بھی بند نہ ہوں تو 10 دن تک انتظار کرے، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو بیماری ہے، حیض نہیں، پھر اس کے لیے وہ طواف بھی کرے، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے۔ شوہر بیوی کی ضرورت پوری کرتا ہے، زندگی میں ہر معاملے میں اپنی مرضی کروائے، بہرحال
یہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، فرمایا میں بھی اپنے بچوں کے لیے اچھا ہوں. بالکل جب حضور کے روضہ مبارک پہ جائیں، حضور پہ سلام پڑھنے کے بعد پھر سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر. ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ صحابہ نے روزے توڑے ہیں، کوئی وجہ ہوگی، سفر کی مشقت کی وجہ سے نفلی روزہ آدمی توڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے، کوئی بات نہیں. چالیس نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے. لیکن نہ پڑھ سکے تو زیارت ہو جاتی ہے، لیکن 40 نمازیں پڑھے تو الحمدللہ اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں. اور 40 نمازیں پڑھنے سے اللہ پاک اس کو نمازی بھی بنا دیتے ہیں. مکے میں 6 روز ہے، جدے جا کے آرام باندھے، ٹھیک ہے جدے سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. عصر کے بعد طواف کریں تو افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں. رکن یمانی پہ بوسہ لینا منع ہے، ہاتھ لگائیں بس. میری خالہ عمرے کے لیے آئی ہیں، نماز ظہر کے دوران دل کا دورہ پڑا ہے، اب ICU میں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کبوتر کے پاخانے سے کپڑے ناپاک ہوتے نہیں ہوتے، بس اسی جگہ کو صاف کر لیں. بغیر وضو کے اگر اذان دے وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ عادت بنا لیں. قرآن خوانی کے لیے مولویوں کو بلاتے ہیں، یہ بدعت ہے. یہ بس مولویوں کے روٹی کھانے کا ایک طریقہ ہے. کوئی آدمی اپنے کام کے لیے مکے سے جدے جائے، واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے تو احرام باندھ لے. عورت جب احرام میں ہے، جب نماز کے لیے وضو کرے گی تو بالکل وہ کپڑا کھول کے مسح کرے گی. کپڑے کے اوپر مسح اگر کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نہ وضو ہوگا. کوئی پٹی تو نہیں باندھی ہوئی، اس کا زخم ہے. ساتوں چکروں میں کندھا ننگا رکھے گا. 14 سال کا بیٹا ہے، آ رہا تھا، نیت ادھئی سے باندھی تھی، جدے سے گاڑی میں آ تو سو گیا. 20 منٹ تک اس کا سر احرام میں ڈھانپا، کچھ نہیں ہوتا. نیند آ گئی، نیند پہ کپڑا سر پہ پڑ گیا، وہ کیا کرے. میری لڑکی کی عمر 16 سال کی ہے، شادی کر، بالکل شادی کر، یہی تو عمر ہے شادی کی. بعد میں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر رشتے بھی نہیں ملتے. من کنت مولا فعلی مولا، تو مولا کا معنی خدا تو نہیں ہے، مولا کا معنی دوست ہے. مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ صبح و شام 40 دن تک قرآن خوانی کراتے ہیں، خالص بدعت ہے. اور یہ بھی بڑا آدمی تو مرے تو تب کرتے ہیں. غریب کی قبر پہ کبھی گئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ وہ تو پیسے ملتے ہیں نا اس سے. چند دوست پکنک کے لیے گئے، تاش کھیلتے رہے. تاش کھیلنا بھی حرام ہے، لیکن جوا ہو تو پھر تو گناہ کبیرہ ہے. جو نماز وہاں تو نماز بھی تو وہی تاش کھیلنے والوں نے پڑھی نا، امام بھی انہیں سے بنا، جیسے امام ویسے مقتدی. غلام پتہ نہیں کیا ہے، زوجہ آصف محمود بلوغت میں آئی ہوں. ایک دفعہ اس کے بندش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کسی اچھے حکیم سے دوائی لیں. ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، 5 دن مکے میں، 5 دن مدینے میں، پھر 5 دن مکے میں نماز قصر پڑھیں گے.
میں اپنی زندہ بیوی کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے یہاں سے کچھ زیور شیور لے کے جاؤ، اس کو عمرے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہدیہ شدیہ لے کے جاؤ، لاکھ خوش آمد کرو کہ میں نے چلی عمرہ کیا تھا، کہتے کہ کیا ہو گیا، کیا تھا تو کیا تھا، اس کے لیے کوئی گھڑی چھڑی، کوئی چین شین، کوئی نیکلس وغیرہ لے کے جائیں۔ لے پالک بچے کو پالنے والے والدین اپنی زندگی میں حصہ دے گئے تھے، بہرحال زندگی میں دیں ان کی مرضی، ورنہ وہ وارث نہیں ہے، لیکن زندگی میں دینے کا یہ معنی نہیں کہ اپنی اولاد کو محروم کر کے لے پالے کو دے، کیونکہ تیرے بعد تیری جائیداد وارثوں کی ہے، وہ راضی ہوں اجازت دے تو پھر اس کو بھی کچھ دے دو۔ میں نماز ظہر کے لیے مسجد گیا، 2 منٹ باقی تھے، 2 رکعت سنت پڑھی، ظہر کے بعد پہلے والی سنت جو رہ گئی تھی پڑھوں، ہاں بالکل حنفی مسلک میں پہلی سنت مؤکدہ ہے، اگر ظہر سے پہلے نہ پڑھ سکے تو ظہر کے بعد پڑھ لے۔ جو والدین فوت ہو گئے یا بہن بھائی فوت ہو، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر حالت احرام میں خوشبو والا صابن استعمال کر دیا تو 4-5 ریال خیرات کر دیں۔ ہم تو سب کے لیے دعا الحمدللہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی نے میری ماں کا دودھ پیا ہے، میں محرم ہوں؟ ہاں بالکل محرم ہے، آپ کی بہن ہے وہ۔ سر میں دانے ہیں، زمزم ڈالو۔ عمرے میں انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی، پتہ ہی نہیں، تمہیں چھوڑو۔ ہمارے گھر میں ایک کمرہ ہے جہاں سے شام کو خوشبو اور دھواں نظر آتا ہے، شاید کوئی جن ہے، سورۃ البقرہ پڑھو انشاءاللہ سب بھاگ جائیں گے۔ کون کون سے کھیل کھیل سکتے ہیں؟ تیر اندازی کر سکتے ہیں، گھوڑ دوڑ کر سکتے ہیں، تیرنا کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں آپ کا سطر کھلا ہوا نہ ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك۔ اللهم احشرنا في زمرة المساكين، اللهم احشرنا في زمرة المساكين۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين۔ اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون إليك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، کشمیر میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی